آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے جب دنیا پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سن کر لوگوں کے دل کانپ جاتے تھے، جس کی فوج کے قدموں کی آہٹ سے زمین ہلتی تھی، جس کے محل کے دروازے سونے سے بنے تھے اور جس کے خزانے میں اتنی دولت تھی کہ گننے والے گن گن کر تھک جاتے۔ اس بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ نمرود نے 400 سال تک پوری دنیا پر حکومت کی۔ 400 سال! سوچے ذرا، کتنی نسلیں آئیں اور چلی گئی، کتنے لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے، لیکن نمرود کی حکومت ختم نہ ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نمرود کے دل میں ایک بہت بڑا غرور پیدا ہوا، ایک ایسا غرور جو اسے لے ڈوبا۔ نمرود نے سوچا کہ جب کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا، جب کوئی مجھ سے طاقتور نہیں، تو پھر خدا کون ہے؟ اور اسی سوچ کے ساتھ ہی نمرود نے وہ کام کیا جو تاریخ کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ اس نے خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ اس کے دربار میں جو بھی آتا، نمرود کے سامنے سجدہ کرتا، نمرود کے نام دعائیں مانگی جاتی، نمرود کے نام مندر بنائے گئے، اور جب کوئی نمرود کو خدا ماننے سے انکار کرتا، اسے ایسی سزا دی جاتی جسے سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اس وقت نمرود کی قوم بت پرستی عام تھی۔ لوگ پتھروں کے بنائے بتوں کے آگے سر جھکاتے، انہیں کھانا چڑھاتے، ان سے دعائیں مانگتے، اور نمرود اس سب کو دیکھ کر خوش ہوتا، کیونکہ جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو اصل میں وہ نمرود کی طاقت کو ہی مانتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھے، اسی نمرود کے شہر میں اللہ نے اپنا ایک پیارا نبی پیدا کیا، ایک ایسا بچہ جو بڑا ہو کر نمرود کے جھوٹ کو سامنے لے آئے گا۔ اس بچے کا نام تھا ابراہیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے آگے سر جھکا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل یہ دیکھ کر بہت دکھی ہوتا۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے، کہتے کہ یہ پتھر کے بت نہ تمہاری سنتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ اصل خدا تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ لیکن نمرود کی قوم کے کان بند تھے، ان کے دل پر تالے پڑے تھے، وہ پھر بھی بت پرستی سے باز نہ آئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قوم کو آنکھوں دیکھا سبق سکھائیں گے۔ وہ اس جگہ گئے جہاں ان کی قوم کے بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑا ہال تھا، اس میں بہت سارے بت تھے، چھوٹے بھی بڑے بھی، اور سب سے بڑا بت سب کے درمیان کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب نمرود کی قوم واپس آئی اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، سارے بت ٹوٹے پڑے تھے۔ وہ چیخے چلائے، کون کیا یہ؟ کس نے ہمارے خداؤں کو توڑا؟ پھر کسی نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، ضرور یہ اسی کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر دربار میں لایا گیا، نمرود کا دربار، جہاں بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، جہاں چاروں طرف نمرود کی شان و شوکت نظر آتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اسی سے پوچھو، یہ تمہارا خدا ہے۔ قوم کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر بولے کہ یہ تو پتھر ہے، یہ بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنتے ہی کہا، تو پھر تم اسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا، لیکن خاموشی کی جگہ غصے نے لے لی۔ نمرود آگ بگولا ہو گیا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو اتنی بڑی آگ میں ڈالو کہ یہ جل کر راکھ ہو جائے۔ چنانچہ کئی دنوں تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی، پہاڑ جتنی لکڑیاں دور دور سے لائی گئی، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ پرندے اس کے قریب بھی نہ گزر سکتے تھے۔ آگ کی لپیٹیں آسمان کو چھوتی تھی، گرمی اتنی تھی کہ قریب کھڑے لوگ بھی جل جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے اس آگ میں پھینکا گیا۔ پھر ہوا جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور وہ آگ جو پہاڑوں کو بھی پگھلا دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلاب کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان کھڑے رہے، جیسے کسی باغ میں بیٹھے ہوں۔
بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ میں جتنے دن رہا وہ میری زندگی کے سب سے سکون بھرے دن تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لائے تو پورا نمرود کا دربار دنگ رہ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان لائے، لیکن نمرود کا دل پھر بھی نہ بدلا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے مناظرہ کرنے لگا۔ نمرود نے کہا کہ اچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے سوچا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے فوراً حکم دیا، 2 قیدیوں کو لایا گیا، ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی دے دی۔ پھر نمرود نے کہا کہ دیکھو میں نے بھی ایک کو زندگی دی ہے اور ایک کو موت۔ نمرود کے دربار میں ہنسی اور تالیاں گونجی۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید واقعی نمرود نے ابراہیم کو ہرا دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور بولے کہ ٹھیک ہے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تم سچے خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ دربار میں ایک پل کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سب کی سانسیں رک گئی ہوں۔ نمرود کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، رنگ اڑ گیا، پسینہ آ گیا، آنکھیں پتھرا گئی، کچھ جواب نہ پڑا۔ پورے دربار کے سامنے نمرود لاجواب ہو گیا، رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ اس دن نمرود کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک ایسی آگ جل اٹھی، ایک ایسی آگ جو اس سے ہر وقت جلاتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دربار میں بار بار سمجھایا، بار بار اللہ کی طرف بلایا، لیکن نمرود کا غرور اور طاقت کا نشہ اس سے نہ اتر سکا، بلکہ نمرود اور زیادہ ضدی ہوتا گیا۔ ایک دن نمرود نے کہا کہ اگر تمہارا رب سچا ہے تو اس سے کہو کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ خبر سنائے۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ ان 3 دنوں میں نمرود نے دنیا کی سب سے بڑی فوج تیار کی۔ ہر طرف سے لاکھوں سپاہی بلائے، گھوڑے، ہاتھی، ہتھیار، تیر، کمان، تلواریں، ہر چیز تیار کی گئی۔ نمرود کے سپاہیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جب وہ چلتے تو دور سے ایسا لگتا جیسے زمین خود چل رہی ہو۔ 3 دن بعد نمرود اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آیا اور چیخ کر بولا کہ اے ابراہیم، ہم تیار ہیں، اپنی رب کی فوج کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر آسمان کی طرف سے ایک ایسی آواز آئی، ایک بادل آیا، لیکن یہ بادل پانی کا نہیں تھا، یہ مچھروں کا بادل تھا۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں مچھر، اتنے زیادہ کہ سورج کی روشنی بند ہو گئی، دن رات میں ہو گیا، آسمان کالا ہو گیا، ہر طرف صرف بھن بھناہٹ تھی۔ نمرود کے سپاہیوں نے جب یہ دیکھا تو پہلے تو ہنسے۔ کچھ نے کہا کہ ابراہیم کا خدا مچھر بھیج رہا ہے، کچھ نے ٹھٹکا لگایا، لیکن ہنسی بہت جلد ختم ہو گئی۔ جیسے ہی وہ مچھر نمرود کی فوج پر اترے، قیامت آ گئے۔ وہ مچھر عام مچھر نہیں تھے، اللہ کا حکم ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے لاکھوں سپاہیوں پر حملہ کیا، آنکھوں میں گھسے، ناکوں میں گھسے، کانوں میں گھسے، منہ میں گھسے۔ سپاہی تڑپنے لگے، چیخنے لگے، بھاگنے لگے، لیکن کہاں جاتے؟ مچھر ہر طرف تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نمرود کی وہ فوج جس سے اسے بہت ناز تھا، مٹی میں مل گئی، ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی، گوشت اور خون ان مچھروں نے چاٹ۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جو کبھی فخر سے سینہ تان کر چلتا تھا، آج اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ بھاگا، اپنی محل کی طرف بھاگا۔ نمرود محل میں گھسا، اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا، دروازہ بند کر لیے، پردے ڈالے۔ اب وہ نمرود جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اب ایک کمرے میں چھپا ہوا کانپ رہا تھا، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی دروازہ، کوئی دیوار، کوئی محل نہیں بچ سکتا تھا۔ اس وقت ایک مچھر محل میں داخل ہوا، صرف ایک، لیکن یہ کوئی عام مچھر نہیں تھا، ایک لنگڑا مچھر تھا، اللہ کا بھیجا ہوا۔ نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو ایک مچھر آ گیا ہے، اس سے مارو، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کر پاتا، وہ مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے کان میں گھس گیا اور نمرود کے دماغ کی طرف چلنے لگا۔ پہلے تھوڑا سا درد ہوا، نمرود نے سوچا کہ شاید ٹھیک ہو جائے گا، لیکن درد کم نہ ہوا بلکہ بڑھتا رہا۔ وہ مچھر نمرود کے دماغ میں پہنچ گیا اور دماغ کو چاٹنے لگا۔ نمرود کو ایسا درد ہوا جیسے کوئی اندر اس کو چیر رہا ہو، ایسا درد جو کسی دوا سے نہ جاتا، ایسا درد جس کے آگے ہر درد کچھ نہ تھا۔ نمرود تڑپنے لگا، چیخنے لگا، اپنا سر دیوار سے مارنے لگا۔ کچھ وقت کے لیے جب وہ سر مارتا تو تھوڑا سا آرام ملتا، بس تھوڑا سا، پھر درد واپس آ جاتا۔ نمرود نے اپنے محل میں حکم جاری کیا
کہ جو بھی آئے وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ وہ نمرود جس کے سامنے لوگ سر جھکاتے تھے، جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اب وہ دروازے پر کھڑے نوکروں سے گزارش کرتا کہ جوتے مارو، بس جوتے مارو۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتے گئی، وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں رہتا، اسے کھاتا رہا۔ نمرود کی آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی، اس کی آواز بند ہو گئی، اس کا جسم کمزور ہو گیا۔ وہ نمرود جو کبھی تخت پر بیٹھا دنیا پر حکم چلاتا تھا، اب زمین پر پڑا تڑپتا تھا۔ وہ جوتے کھانے پر مجبور تھا۔ کئی دن کئی رات اسی حالت میں گزرے۔ پھر ایک دن نمرود مر گیا، لیکن کیسے مرا؟ چیختے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سر کو دیوار سے مارتے ہوئے۔ وہ نمرود جو 400 سال تک خدا بنا رہا ہے، ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ختم ہو گیا۔ نہ کوئی تلوار چلی، نہ کوئی فوج آئی، نہ کوئی بڑا حادثہ ہوا، بس اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کو حکم دیا، اور وہ مخلوق اللہ کے حکم سے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو لے گئے۔ یہی اللہ کی شان ہے، وہ جب چاہے پہاڑ کو مٹی سے توڑ دے اور جب چاہے مٹی کو پہاڑ پر غالب کر دے۔ کوئی اس دنیا میں یہ نہ سوچے کہ میری دولت مجھے بچا لے گی، میری فوج مجھے بچا لے گی، میری طاقت مجھے بچا لے گی، کیونکہ جس دن اللہ نے پکڑنا ہو تو ایک لنگڑا مچھر کافی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے غرور سے بچائے اور اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔